इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब से पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा है, जमात किस तरफ जा रही है, एहतजाज होगा या नहीं होगा, खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पहले मुझे ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी हमें किसी लीडर से रब्ता करना होता था तो हम रिजवान से रब्ता करते थे, जो मीडिया को कोऑर्डिनेट करते थे। अचानक पता चला कि रिजवान गायब हो गए, कोई उनकी अपडेट है, किधर हैं रिजवान साहब? अभी तक कोई अपडेट नहीं है जी। 4 दिन हो गए हैं आज अपने घर से निकले और वहाँ से अबडक्ट किए गए। पता ये चला कि वो की हिरासत में हैं, अनऑफिशियल ये इन्फॉर्मेशन है। आज हमने पिटीशन तो मूव कर दी है, ठीक है। देखिए वो इंशाल्लाह ताला कल हेयरिंग के लिए फ़िक्स होगी, बल्कि मुझे बताया गया है कि जी फ़िक्स हो जाएगी कल वो। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ये जो एक सिलसिला चला हुआ है इस मुल्क में कि जो आपको, और वो बता हार्मलेस किस्म का काम, वेरी प्लेजेंट यंग मैन जो है ना, मीडिया से भी अक्सर उसका पॉलिटिकली भी उसका कोई पॉलिटिकली भी वो उसका नहीं है, इंक्लिनेशन ऐसी नहीं है, और बहुत ही हार्मलेस आदमी, और उसको उठा लिया गया है, और उसके साथ उसके भाई को भी उठाया गया है। और बासूरत पार्टी जो कर सकती है वो करेगी, बट मेरी इस्तदा है कि जी उसको फौरी तौर के ऊपर रिलीज़ किया जाए। ठीक है। अच्छा सर, आपकी जमात का जलसा कैंसिल हुआ, अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर इमरान खान बाहर होते तो कभी भी वो जलसा कैंसिल ना करते, तो जो जमात की लीडरशिप ने इस वक्त फ़ैसला लिया वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। क्या आप भी इसको इसी नज़र से देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जब मीटिंग हुई, हमारी पहली मीटिंग हुई, जब पता चला कि उस रात को मैं गया था वहाँ एक दिन पहले, कुछ 6 सवा 6 बजे शाम को मैं गया था अपने कुछ 4-5 लोगों के साथ। तो लोगों का एक हजूम वहाँ मौजूद था और बहुत पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक क्राउड था। सो हम लोग बड़े खुश हुए कि ये तो कल जलसा बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरा ख्याल शायद इसी चीज़ से जो हुकाम खौफज़दा हो गए कि अगर इनका जलसा अच्छा हो गया तो जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है वो टूट जाएगा, पाश हो जाएगा। सो रात को वो हुआ तो लेट नाइट हम लोगों ने मीटिंग की। वेरी फ्रैंकली पार्टी में 2 आरा थी। एक राय ये थी कि हमें जलसा करना चाहिए, एक राय ये थी कि नहीं, हमें चूँकि हम कोर्ट के ज़रिए हमें ये परमिशन मिली हुई है इसलिए हमें दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए कोर्ट से। तो ये जो दूसरी राय थी ये मेजॉरिटी में हुई। सो ये डिसाइड किया गया कि दूसरी सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो सैटरडे था, कि हमारे वकला जाएंगे और पिटिशन मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हफ्ते को ही लग जाए। ठीक है। तो वो गए अपने साथ, बहुत सारे हमारे MNAs जो थे वो भी गए, पिटिशन लगी, लेकिन उसमें जो ड्यूटी जज साहब थे उन्होंने कहा जी कि उसी दिन पिटिशन सुनने के लिए मुझे चीफ जस्टिस साहब की नोट चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, इसलिए पिटिशन वो सैटरडे को नहीं लगी और वो मंडे को लगी। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इस दफ़ा कन्वीन की गई और वहाँ भी ये दोनों आरा मौजूद थी और रखी गई, लेकिन पर अल्टीमेटली यही कहा गया जी कि इसको एज अ लास्ट चांस आप। अच्छा, वैसे सर NOC लेके तो कोई तहरीक नहीं चलती ना, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कब तक ये जो जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं वो क्यों आपको NOC देंगे कि हमारे खिलाफ एहतजाज? नहीं, NOC दिया उन्होंने हमें। आपकी बात अपनी जब अपने तय बिल्कुल ठीक है, मैं कंसीड करता हूँ कि जी इसमें रियलिटी, और हम भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्टी की वो ग्रेजुअली इस नतीजे के ऊपर पहुँच चुकी हुई है कि हमें इनसे किसी स्पेस मिलने की कोई तवक्को नहीं है और नहीं करनी चाहिए हमें। कंसिक्वेंटली अब ये फैसला हुआ है पार्टी में कि ये केस तो हम अदालत में लड़ेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है, किस नहज के ऊपर पहुंचता है। लेकिन जो बाकी हमारे जो हमारे जलसे हैं जिनके लिए हमने रिक्वेस्ट्स की हुई हैं, तो ये फ़ैसला हुआ है कि जी वो हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम वो अपना जो एहतजाजी तहरीक है, पीसफुल पुरअमन एहतजाजी तहरीक, उसको हर सूरत में शुरू करेंगे शुरू के फ़ौरन बाद। ठीक। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट केस है, मखसूस नशिस्तों वाला, कल उसकी समाअत है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए जेल में कहा, अदम एतमाद का इजहार किया। क्या लीगल टीम कल उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, और ये भी एक पॉलिटिकल हमारा जो विंग है उसके और लीगल टीम के दरमियान। वैसे तो बड़ी वाज़े मौक़िफ़ आपकी जमात का, आप भी कहते रहे अदम एतमाद का, खान साहब का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ यही है कि जी उनमें हमें अदम एतमाद करना चाहिए। लेकिन लीगल टीम जो है उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अब ये केस इस नहज तक पहुंचा हुआ है कि अगर हम इस स्टेज के ऊपर करेंगे तो शायद ये बेंच तोड़ दें, कोई और बेंच बन जाए। हालांकि मुझे उसकी भी तवक्को नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये
نہ بینچ سے ہٹیں گے، نہ بینچ توڑیں گے، نہ ہی کوئی اور بینچ بنائیں گے، کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوں. کنسیکوینٹلی یہ تو ایسا لگ رہا ہے، ابھی میں یہاں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں کچھ وکلاء کے ساتھ تھا اور یہی بات ڈسکس ہوئی ہے وہاں، تو میرا خیال ہے کہ جو کل کی ہیئرنگ ہے وہ تو شاید اس کے بغیر، یہ اس کیس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں مخصوص نشستوں والا اعتراض نہیں، ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پارٹی ایک ریڈیکل شفٹ جو اس کا جوڈیشری کے بارے میں ایک ریڈیکل شفٹ میں انویزج کر رہا ہوں کہ وہ ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں، آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اچھا، عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا، اب انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، تو یہ کیا پارٹی کی لیول پہ فیصلہ ہوا، وہ کوئی دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، کوئی اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ مختلف خبریں پھر گردش کرتی ہیں جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن، جنرل سیکرٹری اچانک کہے میں مستعفی ہو رہا ہوں، اور بعد میں پتہ چلے کہ جی اب وہ مستعفی نہیں ہو رہے، ان کا استعفیٰ قبول. دیکھیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور صرف ایک پوسٹ سے، جو سیکرٹری جنرل کی پوسٹ تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے جو استعفے کا لیٹر تھا خان صاحب کو جو ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی جینوئن وجہ تھی کہ یہ دونوں جو پوسٹس ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، یہ پیوٹس ہیں، دونوں بہت امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اور دونوں جو ہیں فل ٹائم جابس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک دلیرانہ اور ایک اچھا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اپنے ایک جاب کے اوپر فلی کانسنٹریٹ کر سکیں، اور وہ جاب ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آئی پریفر کہ دیٹ آئی ریمین دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. تو میرا اس سے ابھی لازمی بات ہے کہ بہت سی افواہیں وغیرہ تو نکلتی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے، آگے ہمارے کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ہمارے ابھی پھر جو ہمارا تیسرا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اس کی بھی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر کے دے رہے، اور ہمیں ونس اگین وی آر افریڈ کہ وہ شاید کوئی ایڈورسیریل فیصلہ کریں. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وائلیٹ ہو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ پارٹی میں میٹنگز ہوئیں، پہلے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے یونانیمسلی عمر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا استعفیٰ وڈرا کریں، اور خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ استعفیٰ قبول نہ کریں. پھر کور کمیٹی کی میٹنگ نے بھی ایگزیکٹلی ایسی ہی ریکویسٹس کی. پھر یہ معاملہ خان صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کائنڈلی، ویری گریشیسلی اینڈ ویری کائنڈلی ہی سیڈ کہ نہیں، عمر صاحب اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ میں باہر نہیں آتا واپس. اچھا سر، ایک جو اس میں کوئی چھپی ہوئی کوئی بات نہیں، اچھا، ایک جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ناکام ہوگی خان صاحب کو رہا کروانے میں، ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، اور بریفلی یہ بھی بتائیے گا خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ وہ بھی آنا چاہتے ہیں، اپنے والد کو ملنا چاہتے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی جماعت اویئر ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، اور کیا اس حوالے سے کوئی انتظامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پارٹی لیڈرشپ خان صاحب کو نکالنے میں ناکام ہو گئی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے 3 فرنٹس ہیں جن کے اوپر ہم لڑ سکتے ہیں، ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے تئیں وہ کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فل رول وہاں ایک بڑا اسٹرانگ پوٹنٹ رول، رابسٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہوا ہے. دوسرا ہمارا لیگل فرنٹ ہے. لیگل فرنٹ کے اوپر خان صاحب کے خلاف 4 کیسز تھے، اور وہ میرٹ کے اوپر تو ڈیسائیڈ ہوئے نہیں تھے. خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ میرٹ پر تو ہوئی نہیں ہیں، لیکن ہو گئیں بیکاز لوگ چاہتے تھے، صاحب اقتدار زمینی ناخدا چاہتے تھے کہ خان صاحب کو سزائیں ہوئیں، وہ ہو گئیں. لیکن لیگل ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے ان میں سے 3 میں خان صاحب ریپریو مل گئی ہے، ان کو بیل ملی ہوئی ہے. چوتھا کیس یہ عدت کا ہے جو کہ ایک شرمناک کیس ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک کیس جو ہے وہ عدت کا کیس ہے. اس میں بھی ہمیں ریپریو مل گیا ہوتا اگر وہ آخری دن جو ہے وہ پریشرائز کر کے جج کو فورس کیا گیا ہے جی کہ وہ ریکوز کریں اور نیا بینچ بنے گا، اور وہ نیا بینچ بنا ہوا ہے. اب اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ نہیں تو آپ 11 کو عدت کی ایک اور بھی اپیل ہم نے کی ہوئی ہے، وہ بھی اس کی بھی اوپر ہیئرنگ آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ عنقریب وہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، انلیس آف کورس کہ حکومت ان کے خلاف کوئی اور کیسز بنا کے ان کی اریسٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دے. تیسرا جو فرنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پولیٹیکل فرنٹ، وہ ہے ایجوٹیشن کا فرنٹ پولیٹیکل. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے. ہماری تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے آل اوور دا کنٹری ریفیوز کیا ہے، اور اس کے بعد ہماری جو مختلف شہروں میں جلسے کرنے کی جو ریکویسٹس ہیں وہ ہائی کورٹس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہم یہ عشورہ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ون وے اور دی ادر
وی ول ڈیفینیٹلی. تو اس کے علاوہ ہم کوئی اور جو پولیٹیکل پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کو, مطلب خان صاحب از دا ٹاپ پرائیورٹی, ان کو باہر نکالنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا, ان کے بیٹے, ان کے صاحبزادے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے؟ جی وہ آنا چاہتے تھے, لیکن خان صاحب نے ریکویسٹ ان کو کی تھی ایڈمنسٹریشن کو کہ میری کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ان سے ٹیلی فون کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر بات چیت کروائی جائے. تو ان ہیومین قسم کی اپروچ ہے ایڈمنسٹریشن کی. تو وہ کیس بھی ہم نے کیا تھا, وہ ہم نے پٹیشن کی تھی. تو آج جج صاحب نے ہماری یہ پٹیشن خارج کر دی ہے, کیوں یہ کہتے ہوئے کہ جی واٹس ایپ کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. بھئی اگر واٹس ایپ کے بارے میں قانون موجود نہیں ہے تو آپ ایک باپ کی اپنے بیٹوں سے بات کرا دیں, آپ کسی اور, آپ جیل کے فون سے بات کرا دیں, آپ ٹیپ کر لیں اس کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہاں ویڈیوز بن رہی ہیں, سارا کچھ لگ رہا ہے, ہر چیز ہم جو ایک لفظ بھی کہتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. تو مطلب انہوں نے کہا جی کہ چونکہ واٹس ایپ کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے تو لہٰذا فون کے بارے میں تو قانون ہے نا, انسانیت کا قانون تو ہے نا, ایک باپ کا اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا قانون تو ہے نا. یہ مطلب جتنا بھی اس کو, جتنے بھی شدت سے اس کو کرٹیسائز کیا جائے, میرا خیال وہ بھی کام ہے وہ کہیں ہمیں پھر کنٹیمپٹ میں نہ بلا لیں. ٹھیک, اچھا سر, آپ کے پاس بیٹھ کے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. بریفلی 20 سیکنڈز میں اگر آپ مجھے بتا سکیں, کوئی دوبارہ رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے خان صاحب سے؟ نہیں, کوئی بیک ڈور کسی قسم کے اس وقت کسی قسم کا